ریالٹی انویلر چینل کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس خاتون کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنا تعلیمی کیریئر تو مکمل نہیں کیا، مگر پھر بھی ان کو کورونا کی معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والا آئیکن بھی ہلکا سا کلک کریں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو جلد سے جلد پہنچ سکے۔ کورونا وائرس کو سب سے پہلے اسکاٹ لینڈ کی ایک خاتون نے دریافت کیا تھا جو ایک بس ڈرائیور کی بیٹی تھی اور جنہوں نے 16 برس کی عمر میں اسکول چھوڑا تھا۔ جی ہاں، جون المیڈا وائرس کی امیجنگ کرنے کی بانی ہے اور موجودہ عالمی وبا میں اس کی دریافت پر ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کی توجہ ہے۔ کووڈ-19 ایک نیا وائرس ہے، لیکن یہ بھی کورونا وائرس ہی کی ایک قسم ہے جس کی ڈاکٹر المیڈا نے سن 1964 میں لندن کے ہسپتال سینٹ تھامس کی لیبارٹری میں شناخت کی تھی۔ جون المیڈا جو ایک وائرولوجسٹ تھی، سن 1930 میں اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو کے شمال مشرقی حصہ میں پیدا ہوئی اور شہر کے اس غریب علاقے میں اس کا بچپن گزرا۔ انہوں نے 16 برس کی عمر میں اسکول چھوڑ دیا اور ان کی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن انہیں گلاسگو کے ایک شفا خانے گلاسگو رائل انفرمری میں لیبارٹری ٹیکنیشین کی نوکری مل گئی تھی۔ بعد ازاں وہ اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے لندن منتقل ہو گئی، جہاں سن 1954 میں انہوں نے وینزویلا سے تعلق رکھنے والے آرٹسٹ انکیوز المیڈا سے شادی کر لی۔ اس جوڑے نے اپنی بیٹی کے ساتھ بعد میں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سکونت اختیار کر لی۔ طب کے شعبے کے ایک مصنف جارج وینٹر کے مطابق ڈاکٹر المیڈا کو کینیڈا کے شہر اونٹاریو میں سرطان کی تحقیق کے ادارے اونٹاریو کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں الیکٹران خوربین کے بارے میں مہارت حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ یہاں پر انہوں نے ایک ایسے طریقے کی بنیاد ڈالی جس میں اینٹی باڈیز کا استعمال کر کے وائرس کو زیادہ بہتر طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ جارج وینٹر ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برطانیہ نے انہیں وطن واپس آنے کی ترغیب دی اور سن 1964 میں واپس آ کر انہوں نے لندن کے سینٹ تھامسن میڈیکل اسکول میں ملازمت اختیار کر لی۔ یہ وہی اسپتال ہے جہاں برطانیہ کے موجودہ وزیر اعظم بورس جانسن حال ہی میں کورونا وائرس میں مبتلا ہو کر داخل رہے تھے۔ لندن کے اس اسپتال میں انہوں نے ڈاکٹر ڈیوڈ ٹھارل کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا، جو عام نزلہ زکام پر والٹائشر کاؤنٹی کے شہر سیلیبریسی میں تحقیق کر رہے تھے۔ جارج وینٹر کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ٹھارل رضاکاروں سے حاصل کیے گئے نمونوں کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ ان کی ٹیم کو معلوم ہوا کہ وہ کئی ایسے وائرس کی افزائش کرنے میں کامیاب ہو گئے جن کا تعلق عام نزلے زکام سے ہوتا ہے، لیکن وہ تمام جراثیموں یا وائرس کا پتہ نہیں لگا پائے۔ ایک نمونہ جس کی شناخت B814 کے طور پر کی گئی وہ سرے کاؤنٹی کے بورڈنگ اسکول میں ایک طالب علم سے حاصل کیا گیا تھا۔ انہیں یہ بھی پتا چلا کہ وہ رضاکاروں میں عام نزلے زکام کی علامات منتقل کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو لیبارٹریوں میں معمول کی سیل کلچر میں پیدا نہیں کر سکتے۔ رضاکاروں کی تحقیق میں یہ ثابت ہوا کہ ان کی آرگن کلچر میں افزائش ہوتی ہے اور ڈاکٹر ٹائرل کو ایک جستجو ہوئی کہ کیا ان کو الیکٹران خوربین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ نمونے جون المیڈا کو بھیجے، جنہوں نے وائرس کے ذروں کو ایک نمونوں میں دیکھا اور کہا کہ یہ انفلوئنزا کے وائرس کی طرح کے ہے، لیکن بالکل ان جیسے نہیں ہے۔ انہوں نے جس کی شناخت کی وہ پہلا انسانی کورونا وائرس بنا۔ جارج وینٹر نے کہا کہ ڈاکٹر المیڈا نے اس طرح کی ذرات پہلے بھی دیکھے تھے جب وہ چوہوں کے یرقان اور مرغوں کی برونکائٹس یعنی حلق اور پیپلوں کی وبا پر تحقیق کر رہی تھی، لیکن ان کے مقالے کی جو ان کے اہم اثروں ایک جریدے میں رد کر دیا گیا، جس میں ماہرین کا کہنا تھا کہ جو عکس ڈاکٹر المیڈا نے بنائے ہیں وہ انفلوئنزا وائرس کے ذرات کی بری تصاویر ہے۔ اس B814 کی نسل کی نئی دریافت کو برٹش میڈیکل جرنل میں سن 1965 میں شائع کیا گیا اور وہ تصویر جو انہوں نے دیکھی تھی تو وہ جرنل وائرولوجی کے جریدے میں 2 سال بعد جاری کی گئی۔ جارج وینٹر کے مطابق
ڈاکٹر ٹائرل اور ڈاکٹر المیڈا، جن کے ساتھ پروفیسر ٹونی واٹرسن جو سینٹ تامسن اسپتال کے انچارج تھے، انہوں نے مل کر اس کو کورونا وائرس کا نام دیا کیونکہ اس کے ارد گرد کروان یا تاج کی شکل کا حالہ تھا۔ ڈاکٹر المیڈا نے بعد میں لندن پوسٹ گریجویٹ میڈیکل اسکول میں کام کیا، جہاں انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی۔ ان کی پیشہ ورانہ زندگی کا اختتام ویکلم انسٹیٹیوٹ میں ہوا، جہاں وائرس کی امیجنگ کے شعبے میں ان کے نام سے بہت سے پیٹنٹ منسوخ کیے گئے۔ ویکلم انسٹیٹیوٹ کو چھوڑنے کے بعد ڈاکٹر المیڈا یوگا کی تربیت دینے لگی، لیکن وائرالوجی کے شعبے میں مشاورت کام کرتی رہی اور سن 1980 میں انہوں نے HIV وائرس کی انوکھی تصویر بنانے میں مدد کی۔ جون المیڈا 77 سال کی عمر میں سن 2007 میں انتقال کر گئی۔ اب ان کے انتقال کے 13 سال بعد آخر کار ان کے کام کا اعتراف کیا جا رہا ہے، جس کی وہ اس کی بانی کے طور پر حقدار تھی، اور ان کے کام کی وجہ سے ہی جس وبا نے آج پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، اس کو سمجھنے میں بہت مدد ملی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔